یہاں سے شروع ہو رہی ہے اسم کی تعریف. حد معنی تعریف. ٹھیک ہے جی, اسم کی تعریف. بسم اللہ. ہدایت النحف کلمۃ پیج 9. ہدایت النحف پیج 9. فا کیا ہوتا ہے؟ جی کچھ فرما رہے ہیں عثمان؟ جی جی سر جی, کوشچن تھا کہ یہ جو فا ہے, فا کیوں شروع میں ہے؟ فحد کیوں اس کو کہا ہے, حد الاسم نہیں کہا؟ ہم کہتے ہیں نا انگلش میں کہتے ہیں سو. اچھا جی, ٹھیک ٹھیک بس. ٹھیک ہے ٹھیک اوکے ٹھیک ہے. اردو میں ہم اس کا ترجمہ پس بھی کرتے ہیں, چنانچہ بھی کرتے ہیں. چنانچہ اسم کی تعریف یہ ہے. جی صحیح ہے جی. جی 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 کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ. اب دیکھیں جی, اوپر ہم نے وجہ اثر بیان کر دی, ہم نے کیٹیگریز ڈیفائن کر دی. اب ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ اب تعریف بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ کیا کیٹیگریز کری تھی ہم نے؟ 2 کیٹیگریز کری تھی کہ لفظ جو ہے وہ اپنے معنی پہ دلالت کرے گا خود بخود یا نہیں کرے گا. اگر کرے گا نہیں کرے گا تو وہ حرف ہے, اور اگر کرے گا تو وہ اسم اور فعل ہے. اب اس جہاں پہ کرے گا وہاں پہ 2 پاسبلٹیز ہیں, یا تو یہ کہ وہ تینوں زمانے میں سے کسی ایک کے ساتھ پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا. پایا جائے گا تو وہ فعل ہے, نہیں پایا جائے گا تو وہ اسم ہے. اب اسم کی تعریف یہاں سے بیان ہو رہی ہے. کلمۃ وہ کلمہ, پھر وہی بات دیکھیں جی, نکرہ بعد فعل آ رہا ہے نکرہ کے بعد, تو پھر کیا کریں گے یہاں پہ ہم صفت کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. کلمۃ تدل, ایسا کلمہ جو دلالت کرے علی معنی فی نفسها, اپنے معنی پہ خود بخود, غیر مقترن, بغیر ملے ہوئے, باحد الازمنۃ الثلاثہ, تینوں زمانے میں سے کسی ایک کے ساتھ ملے بغیر. یہاں جو اس سے پہلے والی لائن ہے نا, هو الاسم, آواز آ رہی ہے میری جی؟ جو آخری ہم نے پچھلے سبق میں آخری لائن میں ہم نے 2 ورڈ پڑھے تھے, هو الاسم وهو الاسم. ٹھیک ہے, یہ اصل میں ہے وهو الاسم. پڑھا جب جائے گا تو وهو الاسم پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے جی, کیونکہ حمزہ وصلی, اس کو سائلنٹ پہ کر دو. حمزہ وصلی جو ہوتا ہے وہ جملے کے درمیان میں گر جاتا ہے, یہ قاعدہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی, حمزہ وصلی جملے کے درمیان میں آئے گا تو گر جائے گا. اب الف لام کا جو حمزہ ہے وہ بھی وصلی ہے, اور اسمن کا حمزہ جو ہے وہ بھی وصلی ہے, تو دونوں گر جائیں گے. تو جب مل جائے گا تو وہو الاسم, لام پڑھا جائے گا, سین پڑھا جائے گا, اور میم پڑھا جائے گا. تو اب لام پہ جو ہے وہ ساکن تھا. ٹھیک ہے, لام ساکن تھا, الاسم تھا. ٹھیک ہے, لام ساکن تھا. اب قاعدہ یہ ہے, قاعدہ ہے, 1 منٹ, قاعدہ یہ ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر. ٹھیک ہے, یہ قاعدہ ہے. الساکن, ساکن جب حرک اس کو حرکت دی جائے گی تو حرک بالکسر, تو اس کو حرکت دی جائے گی کسرے کے ساتھ. یہ ہمارا ایک قاعدہ ہے, اصول. ٹھیک ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا جی؟ جی جی ٹھیک ہے, تو اس کو آپ لوگ لکھ لیجئے گا نا اس قاعدے کو. اور وہو الاسم میں نے کیوں پڑھا, یہ وجہ اہم ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, بعد میں اگر امتحان میں آ گیا کہ اس کے حمزہ کون سے ہیں تو وہ آپ کو بتانے پڑیں گے کہ یہ حمزہ وصلی ہیں اور یہ پڑھنے کے دوران گر جائیں گے. ٹھیک ہے جی, حمزہ وصلی کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ لکھنے میں لکھے جائیں گے لیکن پڑھنے میں گر جائیں گے. جی عثمان. حمزہ وصلی استاد جی وہی ہوتا ہے جو کہ اصل لفظ میں ہوتا ہے, ہم ایڈیشن نہیں کر رہے ہوتے اس میں. نہیں, حمزہ قطعی الگ ہوتا ہے جو حروف اصلیہ میں سے ہوتا ہے. حمزہ قطعی, حمزہ قطعی حروف اصلیہ میں سے ہوتا ہے, اور حمزہ وصلی ہم خود لگا رہے ہوتے ہیں, جس طرح وہ گر جاتا ہے, وہ حروف اصلیہ میں سے نہیں ہوتا, وہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح. تو یہاں تو اسم تھا, وہ اسم کے اندر یہ حمزہ نہیں تھا جس کو اسم جو ہے نا, اسم میں جو ہے نا, دیکھیں آگے بات آئے گی. اسم اصل میں کیا ہے, اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں, اس میں آگے اختلاف ہے تھوڑا سا نا.
اس میں ابھی ہم اچھا ٹھیک ہے آگے سر، چل کے 3-4 لائنوں بعد وہ ہماری بات آئے گی اس پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر جی، اوکے. جی چلیں. اچھا جی اعنی یہاں تک بات ہو گئی. ازمنۃ الثلاثہ تک بات ہو گئی. اعنی الماضیہ والحالہ والاستقبالہ. اب میں نے یہاں پہ حالہ استقبالہ ماضیہ کیوں پڑھا؟ سر جی جی عثمان. سوچ رہا ہوں. سر جی اچھا جی والحال سوچ رہے اور ہیں. والاستقبالہ تو اس میں چونکہ ماضیہ کا جو ہے اسی کے ساتھ اس پہ معطوف ہو رہا ہے نا پیچھے. ہاں ٹھیک ہے تو پھر ماضیہ کیوں پڑھا میں نے؟ ماضیہ مفتوح ہے نا، یہی سوچ رہا حالت ہوں. سر جی آنی کا کیا مطلب ہوتا فتح میں ہے نا. جی ہے؟ آنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آنی کا آنا نہیں ہے یہ. اعنی دیکھیں 2 نقطے نظر آ رہا ہے نیچے آپ کو؟ جی یا کے نیچے 2 نقطے ہیں تو یا کو پڑھی جائے گی اعنی. حالت نسبی ہے نا یہ سر؟ کون سی والی؟ کس کی؟ نہیں وہ نہیں، ایک تھا القاضی مررت بالقاضیہ، تیسرا القاضی تھا. ٹھیک ہے حالت نسبی تو ہے. حالت نسبی میں کیا بن رہا ہے یہ؟ پہلے تو ڈیسائیڈ کریں. آنی سے بن رہا ہے نا یہ. دیکھیں آنی کی وجہ سے اس پہ زبر آ رہا ہے تو یہ آنی کیا ہے؟ پتہ نہیں ہے. نہیں پتا سر. آنی فعل ہے بھائی. فعل ہے. یعنی کہتے ہیں نا ہم، یعنی کہ اچھا مطلب یہ ڈیفائن کر رہا ہے. آنی جو ہے ڈیفائن کر رہا ہے. مصنف فرما رہے ہیں کہ بھائی میری مراد، میرا مطلب یہ ہے. اعنی نعنی یاد ہے کون سا صیغہ ہے؟ اچھا اچھا واحد یہ متکلم کا. واحد متکلم کا. واحد جی متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اعنی میرا مطلب یہ ہے کہ ماضی. اب یہ ماضی حال مستقبل جو ہے کیا بن رہے ہیں؟ مفعول بھی بن رہے ہیں اعنی سے. اور مفعول منصوب ہوتا ہے. یاد آ گیا اور جی؟ سر جی ریپیٹ کریں گے پلیز ایک دفعہ صرف یہ آخری والی بات کہ اعنی جو ہے فعل ہے. فعل ماضی فعل مضارع متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فعل مضارع متکلم کا صیغہ ہے. اور الماضیہ جو ہے اس کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے. بھائی میرا مطلب یہ ہے کہ ماضی حال اور استقبال، جی اب یہ تینوں جو ہے نا میں نے اس کو مفعول بنا دیا. میرا مطلب ہے تو کس کے بارے میں مطلب ہے؟ میرا ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں مطلب ہے تو اس کو میں نے مفعول بنا دیا. ٹھیک ہے جی. کا رجل و علم، جیسا کہ رجل اور علم یہ دونوں کیا ہیں بھائی؟ اسم ہے. اسم کی تعریف بیان ہو، اسم کی تعریف بیان کر کے اس کی مثال بیان کر دی. جی مفعول عثمان. بھی ہمیشہ ناصب ہوتا ہے. ہاں مفعول نصب. آپ منصوبات یاد نہیں ہیں آپ کو؟ جی 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 سر. وہی ہے. ٹھیک ہے. اوکے 5 مفعولات ہوتے ہیں، سارے کے سارے منصوب ہوتے ہیں. اچھا جی. کا رجل و علم، جیسا کہ رجل و علم. اب دیکھیں رجل اور علم 2 الگ الگ چیزیں انہوں نے ڈیفائن کی. ایک جو ہے اس کا وجود موجود ہے. رجل انسان پورا ایک اس کا وجود موجود ہے. اور علم جو ہے اس کا وجود نہیں ہوتا، وہ ایک صفت بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی صفت بھی بن سکتی ہے، صفت بھی اسم ہے، اور اگر کوئی چیز موجود ہے ایگزسٹنگ اس کی جسامت والی تو وہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں دونوں مثالیں الگ الگ کر کے بتا دیا. ٹھیک ہے جی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی میں آتا ہوں نماز پڑھ کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اجازت ہے؟ ہاں جی اجازت ہے. ٹھیک ہے. ہاں وعلامتہ. اب دیکھیں جی یہاں سے بیان کر رہے ہیں علامتہ، اسم کی علامات بیان کر رہے ہیں. اسم کی علامات آپ نے پڑھی تھیں، یاد ہے تعلیم النحو میں؟ جی. اچھا جی. سب سے پہلے صحت الاخبار عنہ. پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ بھائی مسند صحت الصحیح ہو اخبار عنہ، اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو. ٹھیک ہے جی.
مطلب دیکھیں جملے کے اندر آپ نے دو چیزیں پڑھی ہیں، مسند الیہ ہوتا ہے، مسند ہوتا ہے، صحیح ہے جی. یہ مثال آپ یا تعلیم النحو میں آپ نے یہ بھی پڑھی تھی کہ بھائی اسم جو ہے مسند الیہ بھی بن سکتا ہے اور مسند بھی بن سکتا ہے. فعل جو ہے وہ کیا بن سکتا ہے؟ صرف فعل کیا بن سکتا ہے؟ زید کاتب، زید لکھنے والا. نہیں، سیدی کاتب اسم ہے مسند بھائی. سجی اگر یہ، لیکن اگر یہ مثال لیں زید کاتب تو اس کے اندر زید کاتب لکھنے آپ نے والا. اٹھایا ہے زید قائم سے، ٹھیک ہے، آگے آ رہا ہے زید قائم، صحیح ہے. اچھا سجی نہیں، وہ میں یاد آ رہی تھی اس میں ہی شاید مثال سجی ہے زید کاتب کی. دیکھیں اسم، اب دیکھیں خلاصہ سمجھیں، اسم جو ہے وہ مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، مسند بھی بن سکتا ہے، اور فعل جو ہے وہ مسند بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا. حرف جو ہے وہ نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ بن سکتا ہے. اب مسند الیہ کیا ہے بھائی؟ مسند الیہ آسان زبان میں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. زید قائم، زید جو ہے مسند الیہ ہے، قائم زید مبتدا، قائم اس کی خبر، زید مسند الیہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور کیا بات ہو رہی ہے؟ قائم ہے وہ، ٹھیک ہے جی. جی جی تو مسند، تو اب ہم یہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو. صحت الاخباری عنہ سے مراد کیا ہے؟ کہ بھائی وہ مسند الیہ بن سکتا ہو، مطلب یہ کہ ہاں جس اوکے کے بارے ٹھیک میں ٹھیک. بات ہو رہی ہے وہ بن سکتا ہو، مسند الیہ بن سکتا ہو. ٹھیک ہے اب سمجھ میں واضح ہو گئی جی بات؟ جی جی سر. سب کو کلیئر ہو گئی؟ عثمان صاحب بول رہے ہیں کلاس میں تو. جی استاد جی. رضوان، رافع رسول، ساجد، جواد تو گئے ہوئے ہیں، محمود صاحب، عبد الرحمان، جی الحمدللہ. ارسلان صاحب، جی استاد. ٹھیک ہے جی. بات یہاں تک واضح ہو گئی کہ بھائی مسند الیہ بن سکتا ہے. نحو زید قائم، جیسا کہ زید قائم ہے، زید مسند الیہ، قائم اس کی خبر ہو گئی اور یہ مسند ہو گئی. اچھا، دوسری پہلی علامت ہو گئی کہ بھائی اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہو، ٹھیک ہے. دوسری آ گئی الاضافت، جو مضاف بن سکتا ہو بھائی، فعل مضاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. نحو غلام زید، ٹھیک ہے جی، غلام جو ہے مضاف ہے اور یہ اسم ہے، اس کی علامت اضافت ہو گئی. نمبر 3 والدخول اللام التعریف، والدخول اللام التعریف، لام تعریف کا داخل ہو جانا، ٹھیک ہے جی. لام تعریف کا والدخول اللام التعریفی، لام التعریفی ہوگا، لام التعریف میں نے غلط پڑھا، صحیح ہے. کیا وجہ ہے؟ جی جی کون بتائے گا؟ دخول والدخول اللام التعریفی، ٹھیک ہے. تینوں یہ مضاف الیہ بننا ہے سارے، ٹھیک ہے. تعریف کے لام کا داخل ہونا، صحیح ہے، لام تعریف کا داخل ہونا، ٹھیک ہے استاد جی، مضاف الیہ بن گیا نا. جی. آگے چلیں جی. کر رجولی، جیسے کہ الرجولی. اچھا جی، یہ اس کی مثال ہو گئی. لام تعریف داخل ہو گیا، لام تعریف الف لام داخل ہوتا ہے اسم پر، یہ اس کی علامت ہو گئی. والجر والتنوین، چوتھی قسم اور پانچویں قسم، چوتھی علامت پانچویں علامت، جر، اسم پہ جر آتا ہے اور تنوین آتی ہے. نحو بزید، دونوں کو ساتھ انہوں نے مثال دے دی. بزید با حرف جر داخل ہو گیا اور آخر میں تنوین بتا رہی ہے کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے جی. بس والتثنیۃ، اور تثنیہ ہونا، تثنیہ ہونا، دیکھیں جی تثنیہ اسم جو ہے وہ تثنیہ ہوتا ہے. اب فعل تثنیہ نہیں ہوتا، فعل تثنیہ نہیں ہوتا. اب سوال کوئی ذہن میں آ رہا ہے کسی کے؟
کہ فعل کسی کے ذہن میں تسنیہ سے کوئی ہوتا ہے. سوال نہیں آ رہا؟ فعل تسنیہ نہیں ہوتا، کسی کے ذہن میں سوال نہیں آیا؟ تسنیہ کی وہ ہوتی ہے گردان میں آتا ہے اس لیے. جی لیکن استاد جی 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 گردان میں تو صحیح جا رہے ہیں آپ، صحیح جا رہے ہیں. وہ فائل نہیں ہوتا اس میں تو، یا نائب الفائل. جی تو ہم تو کہتے ہیں نا کہ ضربہ ضربہ جو ہے وہ تسنیہ کا صیغہ نہیں ہے. جی استاد جی. لیکن وہ تسنیہ خود سے تو نہیں ہے نا، وہ تو اسم تسنیہ ہے، اس کی وجہ سے وہ. جی صحیح جا رہے ہیں ماشاءاللہ، قریب پہنچ گئے، تھوڑا سا بس الیبریٹ نہیں کر پا رہے. جی استاد جی اس میں ضمیر لگی ہوتی ہے. ہاں جی جی دیکھیں جی، فعل تو ضربہ جو ہے نا، ضربا ہے، ٹھیک ہے. ضربا میں جو ہے نا وہ ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر جو ہے وہ فاعل کو بیان کر رہی ہے کہ مارنے والے دو ہیں، وہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے. فعل اپنی جگہ ضربا موجود ہے، اور آخر میں جو الف لگا ہوا ہے با یا ضربو، ٹھیک ہے، یہ تمام بیان کر رہے ہیں فاعل کی حالت کو، ٹھیک ہے. تو فعل تسنیہ نہیں ہوتا، تو تسنیہ یہاں لے کے آ گئے، اور جمع نہیں ہوتا. فعل تسنیہ اور جمع نہیں ہوتا، یہ فعل اسم کی علامت ہے، تسنیہ اور جمع ہونا. سمجھ گئے جی؟ جی جی. اچھا جی. والجمع والنعت، النعت، نعت سے مراد موصوف بننا. فعل کی ہم کبھی بھی صفت بیان نہیں کرتے، اسم کی ہم صفت بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایڈجیکٹو جو بیان ہوگا وہ ناؤن کا ہوگا، ورب کا کبھی ایڈجیکٹو بیان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی نہیں. بات سمجھ گئے جی؟ تو والنعت کا مطلب بتائیں. والنعت سے مراد یہ ہے کہ بھئی موصوف، اسم موصوف بنتا ہے. صحیح ہے جی، اسم موصوف ہوتا ہے. موصوف جب بھی بنے گا ہمیشہ اسم بنے گا، جی فعل یا حرف موصوف نہیں بنتا. اچھا جی. والتصغیر، تصغیر کہتے ہیں چھوٹا بنانا. اب دیکھیں تصغیر کہتے ہیں غلام سے غلیم، ٹھیک ہے. خادم خدیم، خادم مطلب ایک خادم، اور خدیم چھوٹا خادم. صحیح ہے جی. تو جی. رجل رجیل، رجل آدمی، رجیل چھوٹا آدمی، تصغیر ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا جی. تو تصغیر بھی جو ہے اسم میں آتی ہے. والندا، اور منادا، یا زیدو یا رجلو، ٹھیک ہے جی. تو منادا جس کو پکارا جاتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے. 10 قسمیں ہو گئی، پوری 10 علامتیں ہو گئی. اس کی علامات ہم نے پڑھی یہاں پہ 10، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خواص الاسم، بے شک یہ تمام کی تمام جو ہیں اسم کی خواصیات میں سے ہیں، اسم کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور میں یہ نہیں ہوں گی. اب یہاں سے جو آگے بیان کر رہے ہیں وَمَعْنَ الْإِخْبَارُ عَنْهُ، وَمَعْنَ الْإِخْبَارِ عَنْهُ، اخباری عنہ. اب اخباری عنہ کا معنی بیان کر رہے ہیں یہاں سے، جو ہم نے اوپر پڑھا نا صحتی اخباری عنہ، وہ تھوڑا سا مشکل تھا، تو طلبہ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ دوبارہ اس کو لے کے آئے ہیں کہ اخبار عنہ کا معنی کیا ہے. ان یکون محکوما علیہ لکونہ فاعلا او مفعولا، کہ بھائی وہ محکوم علیہ ہو، جس کے اوپر حکم لگایا جائے. زید قائم، زید کے اوپر حکم لگایا گیا قائم ہونے کا، ٹھیک ہے جی، کھڑے ہونے کا حکم ہم نے زید کے اوپر لگایا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ چیز، وہ اسم جس کے اوپر حکم لگایا جائے یا جس کے بارے میں بات کی جائے. اب سمجھ میں آ گئی، واضح ہو گئی؟ جی خاموشی ہے بہت، سب تھکے ہوئے. نہیں استاد جی. ان یکون محکوما علیہ. جی استاد میرا جی تو ایک بہت آگے سوال. لمبا پلان تھا، 2 صفحے آگے تک میں نے کہا ارادہ تھا کہ آگے پڑھاؤں گا، لیکن سپیڈ ہماری سلو چل رہی ہے بہت. جلدی جلدی جواب دیں جی. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ جی استاد جی صرف ایک سوال ہے چھوٹا سا، پیچھے جو آپ جی نے بتایا تھا وَالدَّخُورُ لام التعریف کالرجل، تو اس میں استاد جی یہ لام التعریف یہ تو مضاف الیہ ہو گیا، اور یہ پھر مسند الیہ ہوا تھا نا دخول ان کے ساتھ لام التعریف. نہیں، دخول مضاف، لام التعریف مضاف الیہ، مضاف ہو کر دوبارہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے.
دخول مضاف، لام التعریف مضاف الیہ مضاف ہو کر مضاف الیہ ہوا دخول کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا استاد جی چلیں اور جی آگے پھر چلیں. اسم اور ہاں اسم مضاف مضاف الیہ دونوں ہو سکتا ہے اور فعل کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ مضاف نہ جی جی مضاف. جی ٹھیک جی جی. ٹھیک ٹھیک. لکونہ فاعلا او مفعولا او مبتدأ، کیونکہ اب یہاں سے وجہ بیان کر رہے ہیں، وجہ اثر لام تعلیلیہ ہے، وجہ بیان کر رہے ہیں بھائی کیوں محکوم علیہ، کیونکہ اس نے بننا ہوتا ہے فاعل یا مفعول یا مبتدا بننا ہوتا ہے اسم نے، اس لیے ہم اس کو مسند الیہ اس کی علامت ہو گئی. ویسمى اسما، اب اس کا نام رکھ دیا گیا بھائی اسمن، اس کا نام رکھ دیا گیا اسم. ٹھیک ہے. لسموہ علی قسمیہ، اب دیکھیں جی یہاں پہ بات یہ ہو گئی کہ اسم جو ہے وہ اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں. یہاں پہ دو اختلاف ہیں، ایک چھوٹا سا اختلاف ہے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا نحوی حضرات اور کوفی حضرات، بصری حضرات اور کوفی حضرات، نحات بصرہ نحات کوفہ، یہ دو گروہ بنے. ٹھیک ہے. ان میں کچھ آپس میں اختلافات ہوئے. کوفہ والے کہتے ہیں کہ اسمن اصل میں وسمن تھا، بصرہ والے کہتے ہیں اسمن اصل میں سمون تھا. ٹھیک ہے. لسموہ، سموی پہلا جو قاعدہ بیان ہو رہا ہے یہاں سے سموی سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ بصرہ والوں کا مذہب ہے. بصرہ والے کہتے ہیں کہ سموی، انہوں نے نام رکھا، بصرہ والوں نے نام رکھا لسموی علی قسمیہ، انہوں نے نام رکھا سمو. سمون کہتے ہیں بلندی کو، علوون بلند ہونا. اسم وہ کہتے ہیں اسم بلند ہے اپنی دونوں قسموں پر، قسمیہ دونوں قسمیں مطلب قسیم. دیکھیں ایک ہوتا ہے قسم، ایک ہوتا ہے قسم، ایک ہوتا ہے قسیم. قسیم آپ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں کہ قلم، قلم جو ہوتا ہے اس کے تحت میں پینسل بھی آتی ہے، مارکر بھی آتا ہے، بال پین بھی آتا ہے اور پوائنٹر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. قلم کی قسمیں ساری ہو گئیں، بال پین، پوائنٹر، ہائی لائٹر، یہ تمام جو ہیں یہ قلم کی قسمیں آ گئیں. ٹھیک ہے جی. لکڑی کا قلم بھی آتا ہے. اب بال پین جو ہے قسیم ہے پوائنٹر کے لیے، پوائنٹر قسیم ہے بال پین کے لیے، سارے ایک دوسرے کے لیے قسیم ہیں. بات واضح ہو گئی؟ صحیح. جی نہیں سمجھ میں آئی؟ جی ہیلو، میں دیواروں سے بات نہیں کر رہا ہوں بھائی. جی جی استاد. جی جی. جی صحیح سمجھ آ گئی. سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ جس کو نہیں آئی جلدی جلدی بتائیں. کلیئر نہیں ہو رہا تو بتائیں. محمود صاحب بہت خاموش ہیں. عبد الرحمان، جی نہیں ساجد، آپ نے بلند ہوا اپنی دونوں قسموں کے لیے. جی قسموں کے لیے نا، قسموں پر، قسموں پر. جی دونوں قسیم جو ہیں، دونوں قسم جو قسیم، قسموں پر نہیں، دونوں قسیم پر. دیکھیں قسم اور قسیم میں فرق سمجھیں آپ. میں نے کہا قلم، تو قلم کی بہت ساری قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری قسمیں ہیں. اب پینسل، بال پین، پوائنٹر سب ایک دوسرے، یہ ساری قسمیں ہیں قلم کی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اب یہ بال پین، پوائنٹر اور پینسل یہ آپس میں ایک دوسرے کی قسیم ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی قسمیں نہیں ہیں، قسیم ہیں آپس میں ایک دوسرے کی. ٹھیک ہے جی اب سمجھ میں آئی جی سب کے؟ تو جی یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ لسموہ بلندی کی وجہ سے اعلیٰ قسمیہ اپنی دونوں قسیموں پر. تو اس کی دونوں قسیمیں کون سی ہوئیں؟ اب ہم نے کلمہ پڑھا، اس کی 3 قسمیں پڑھی، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے. تو اسم جو ہے وہ فعل کے لیے قسیم، فعل اسم کے لیے قسیم، حرف جو ہے وہ ان دونوں کے لیے قسیم. یہ تینوں آپس میں قسیم میں ایک دوسرے کی. ٹھیک ہے. جی اب دونوں قسموں پر یہ بلندی کی وجہ سے سمون کہتے ہیں بلندی کو. تو بصرہ والے حضرات نے کہا کہ یہ سمون سے بنا ہے، اس کو ہم نے اسمن کہہ دیا. ٹھیک ہے جی. واو کے آخر میں مٹا کر الف لگا دیا ہم نے شروع میں، تو یہ سمون سے اسمن ہو گیا. بصرہ والوں کا یہ مذہب ہے، بلندی کے معنی میں لیتے ہیں. اب
یہاں سے آگے فرما رہے لا لکونہ وسم علی المعنی. مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے نا وہ کہتے ہیں میں بصرہ والوں کو فالو کرتا ہوں. کوفہ جہاں تک کوفہ والے کہتے ہیں کہ وسمن تھا. اب کوفہ والوں کا مذہب سمجھیں, وہ کہتے ہیں بھائی یہ سمن نہیں تھا, یہ وسمن تھا. ٹھیک ہے, وسمن تھا. وسمن کا معنی ہے علامت. ٹھیک ہے, اب دیکھیں میں نے کہا کہ زیدن, زید کو بلائیں, تو نام جو ہے زید کے اوپر وہ علامت ہے, آپ زید کو ہی بلائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ آپ زید کو ہی بلائیں گے. آپ سے میں بولوں گا پین اٹھائیے تو آپ پین کو ہی اٹھائیں گے, تو وہ نام اس کے لیے علامت بن گیا. کتاب کے لیے وہ کتاب کا نام علامت بن گیا, تو وہ علامت کے نام اس کو کہتے ہیں وسمن. وسمن کہتے ہیں علامت کو. تو وسمن سے انہوں نے اسمن بنایا کوفی والوں نے, کوفی حضرات نے, اور بصرہ والوں نے کیا بنایا بھائی, سمون سے اسمن بنایا. سمجھ گئے جی یہاں تک مسئلہ؟ جی جی استاد. ٹھیک ہے, تو مصنف یہاں سے فرما رہے ہیں لا لکونہ, یہ بات نہیں ہے وسمن علی المعنی کہ علامت معنی کے اوپر علامت کی وجہ سے اس کا نام اسم رکھ دیا گیا, یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, وہ اپنا مذہب بیان کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے مذہب بیان کرنے کے اندر دونوں باتیں رکھ دی کہ بھائی میں بصرہ والوں کو فالو کرتا ہوں, کوفی حضرات یہ کہتے ہیں, تو یہ بات نہیں ہے. چلیں جی آگے. حد الفعلی, یہاں سے بات فعل کی تعریف. کلمۃ تدل, پھر وہی بات کلمۃ تدل, نکرہ کے بعد فعل آ گیا تو ترجمہ ہم کریں گے ایسا کلمہ تدل جو دلالت کرے علی معنی, معنی پہ, فی نفسہا دلالتا مقترنۃ, حد الفعل ہے, فعل کی تعریف ہو رہی ہے. کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا دلالتا مقترنۃ بزمان ذالک المعنی. اس کی تعریف فعل کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ایسا کلمہ جو دلالت کرے معنی پر فی نفسہا خود بخود, مقترنۃ ملا ہوا ہو, جبکہ وہ ملا ہوا ہو بزمان کسی زمانے کے ساتھ, ذالک المعنی اس معنی میں, اس معنی پر دلالت کرے. ٹھیک ہے جی, جیسے ضربا یضرب اضرب, ضربا مارا اس شخص نے, ٹھیک ہے, ماضی کا معنی پایا گیا, اور یضرب مارتا ہے وہ, یا مارے گا وہ ایک شخص, اضرب مارو, ابھی مارو. ٹھیک ہے جی, تو ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے, یہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, وعلامتہ, اب اس کی علامت کیا ہے؟ ان یصح الاخبار به لا عنہ, یہاں سے بیان کر رہے ہیں جی اخبار به, اس صحیح ہو اس کے بارے میں خبر دینا, نہ کہ صحیح ہو اس کے ذریعے سے خبر دینا, نہ کہ اس کے بارے میں. مطلب یہ ہوا کہ اس کے بارے میں خبر نہیں ہوگی, وہ سبجیکٹ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے جی, مسند الیہ نہیں بنے گا, صحیح, مسند بنے گا. صحیح ہو اس کا مسند بننا, لا عنہ نہ کہ مسند الیہ بننا. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی استاد. والدخول قد, اور قد کا داخل ہو جانا, قد داخل ہو جائے فعل پر, یہ اس کی علامت ہے. والسین, سین داخل ہو جائے فعل پر, یہ اس کی علامت ہے. سوف داخل ہو جائے, والسوف, سوف داخل ہو جائے, یہ اس کی علامت ہے. والجزم, اور جزم داخل ہو جائے فعل پر, یہ اس کی علامت ہے. والتصریف الی الماضی والمضارع, اور پھر جانا ماضی اور مضارع میں, مطلب گردانے چینج ہونا. ٹھیک ہے جی, تو یہ علامت ہے فعل کی. وَقَوْنُهُ أَمْرًا وَنَهْيًا, اور ہو جائے امر اور نہیں, تو فعل جو ہے نا وہ پھرتا رہتا ہے, صیغے تبدیل کر کے ماضی میں چلا گیا, مضارع میں چلا گیا, امر میں چلا گیا, نہیں میں چلا گیا. وَاتصال الضمائر البارزہ, اور اس کا ملنا, اتصال ہونا ضمائر بارزہ مرفوعہ کا. اب دیکھیں جی, فعل کے ساتھ ضمائر بارزہ مرفوعہ ملتے ہیں, یہ بات سمجھنے کی ہے. دیکھیں ضمیر ملتی ہے, جیسے ضربتو میں تو ضمیر بارز ہے, بارز اور مستتر آپ نے دو ضمیریں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے جی, بارز ظاہر ہوئی ہوئی, مستتر چھپی ہوئی, ضربہ میں چھپی ہوئی ضمیر ہے, اور ضربتو میں بارز ضمیر ہے.
تو آپ نے کہا یہاں پہ کہ اتصال الضمائر البارزہ، ضمیر بارزہ کا ملا ہوا ہونا. اب دیکھیں یہاں پہ ملا ہوا ہونا تو اسم میں بھی ملا ہوا تھا، کتاب ہو ضمیر ملی ہوئی ہے، من ہو اس سے، ان ہو اس سے. تو یہاں سے المرفوعہ کی قید لگا کے اس کو یہ بیان کر دیا کہ بھائی ضمیر بارز ہو اور مرفوع ہو. مرفوع مطلب جو فاعل کو بیان کرے. ٹھیک ہے جی. کتاب جی سر جی. ضمیر بارز ملی ہوئی ہے، وہ فاعل کو بیان نہیں کر رہی، وہ ملکیت بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ مضاف مضاف الیہ ہے. یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں ضربت، مارا میں نے، مارنے والا ہوں. مرفوعہ سے مراد فاعل کی ضمیر ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے جی؟ جی جی ٹھیک ہے. نحو ضربت. اب آگے چلیے. والتاء التانیث الساکنہ، تائے تانیث ساکنہ کا ہونا یہ بھی کس کی علامت ہے بھائی؟ فعل کی. نحو ضربت. ٹھیک ہے جی. تائے تانیث ساکنہ ہو گیا ضربت. والنون التاکید، نون تاکید کا ہونا آپ نے پڑھا ہے لیفعلن. صحیح ہے جی. لیفعلن میں نون تاکید آخر میں ہے. جی جی سر جی. ثقیلہ اور خفیفہ دونوں. لیفعلن سمجھ گئے جی. خفیفہ اور ثقیلہ دونوں. یہ بھی علامت ہے کس کی بھائی؟ فعل کی. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْفِعْلِ، تو بے شک یہ جو ہیں تمام جو ہیں فعل کی خاصیات ہیں. اب دیکھیں جی، اب یہاں سے وہی بات آگے جو معنی الاخبار بھی سے وہی جو بات پیچھے مشکل رہ گئی تھی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اخبار بھی سے کیا معنی مراد ہے. معنی کیا ہے؟ ان یکون محکوما بھی، کہ بھائی اس کے ذریعے سے ہم خبر بیان کریں، نہ کہ اس کے بارے میں بیان کریں. یعنی کہ مسند الیہ نہیں بن سکتا ہو، مسند بنے. بات یہاں تک واضح ہے جی؟ جی مولانا صاحب. اچھا جی. اب ایک لائن پڑھ کے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. آخری لائن ہے وَيُسَمَّى فِعْلًا، اور اس کا نام رکھا گیا فعل بِاسْمِ اصلِهِ، اپنے اصل کے نام پر. اپنے اصل کے نام پر. اب دیکھیں جی اسم کا جو اصل ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مصدر. ٹھیک ہے جی. اب مصدر جو ہے وہو المصدر. ابھی اصل میں ہو ضمیر لوٹ رہی ہے مصدر کی جانب، مصدر بیان ہو رہا ہے. تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا اہم پوائنٹ ہے، ذرا سمجھنے کا ہے، ذرا غور سے سمجھیں اس کو. بھائی فعل کا نام رکھا گیا ہے مصدر کی وجہ سے. مصدر کو فعل کہا جاتا ہے، مصدر کو فعل کہا جاتا ہے. اب مصدر کی وجہ سے کام دیکھیں، ایک ہوتا ہے کام ہونا فی نفسی ہی، جیسے مارنا فی نفسی ہی مصدر ہے. مارنا، کھانا، پینا مصدر ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کام ہے، اس کی وجہ سے اصل کی وجہ سے، یہ اصل ہے، اس کی وجہ سے ہم کام کرنے کو ہم نے فعل کہہ دیا. ٹھیک ہے. کام کیا اس ایک شخص نے. مثال کے طور پہ دیکھیں جی، میں نے کہا کہ یہ بات یاد سے آ رہی ہے، یہ جو ہمارے بھائی ہیں بحرین والے، کیا نام ہے ان کا؟ محمد ارسلان. ارسلان صاحب سے میں نے پوچھا آپ کلاس میں نہیں تھے پچھلے ہفتے. انہوں نے کہا مجھے کام کرنا تھا، میں کام پہ تھا. ٹھیک ہے جی. جی سر. ٹھیک ہے جی. مجھے بہت سارے کام تھے. ٹھیک ہے جی. جی سر. مثلا میں نے پوچھا کیا کام تھے، انہوں نے کہا بھائی ایک ہفتے میں کام کرتا ہوں، مجھے کام کرنا تھا اور وہاں جاب پہ جانا تھا. ٹھیک ہے جی. یا کچھ خدمت کرنی تھی والدین کی، کھانا تھا، پینا تھا، یہ سارے کام تھے مجھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مجھے بہت سارے افعال تھے. کیا تھے بھائی؟ افعال. ٹھیک ہے جی. مجھے بہت سارے افعال تھے. تو یہ اب انہوں نے سارے مجھے مصدر گنوائے ہیں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کام کیا، انہوں نے کہا مجھے کام کرنا تھا. ٹھیک ہے جی.
تو یہاں پہ فعل کا نام رکھا گیا ہے اس کے اصل کی وجہ سے, اور اصل کیا ہے, اس میں مصدر ہے. ایک بات اور سمجھنے کی ہے جی, فعل اصل میں کیا ہوتا ہے, مفرد ہوتا ہے. فعل کلمے کی بات ہو رہی ہے نا ہماری, اسم فعل اور حرف, کلمہ مفرد ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو فعل بھی مفرد ہے. اب اس کا جو معنی ہے وہ مرکب ہے, اس کا معنی جو ہے ایک کمپاؤنڈ ہے, پوری بات سمجھا رہا ہے. ضربا, مارا اس ایک شخص نے, اس کے اندر پوری بات چھپی ہوئی ہے. اس کے اندر 3 چیزیں چھپی ہوئی ہیں. مصدری معنی, ضربا مارا اس شخص نے, مصدری معنی پایا گیا اس میں, مارنا. دوسری بات اس میں زمانہ چھپا ہوا ہے, ماضی کا زمانہ چھپا ہوا ہے, مارا اس شخص نے زمانے ماضی میں, ٹھیک ہے. اور نسبت الی الفاعل اس میں چھپی ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ فاعل کو بھی بیان ہو رہا ہے کہ مارا اس ایک شخص نے. تو بھائی فعل کو کیا ہے بھائی, مفرد ہے, اور اس کا معنی مرکب ہے, اس کا معنی ایک کمپاؤنڈ ہے, اس کا معنی ایک جملہ بن رہا ہے پورا. اس کے اندر جملے کے اندر 3 چیزیں موجود ہیں, مصدری معنی, زمانہ اور نسبت الی الفاعل, فاعل کی طرف نسبت. یہ 3 چیزیں پائی جا رہی ہیں. جب مصدری معنی پایا جا رہا ہے تو جز کو ہم نے کل کا نام دے دیا. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ جی مصدر جو ہے فعل کا جز ہے, تو مصدر کی وجہ سے ہم نے, جز کی وجہ سے ہم نے کل کا نام فعل رکھ دیا. کلیئر؟ جی سب کو کلیئر ہو گیا جی؟ جی سر. لا الہ الا اللہ, میرا گلا بھی بیٹھ گیا جی. جواب صاحب سمجھ میں آیا ہے؟ نہیں ہے ضرورت, نہیں آیا؟ میں اس لیے تو آپ خاموش. ریکارڈنگ سنیے. اب آپ جی میں ریکارڈنگ سنیے گا, جی ٹھیک میں ہے جی؟ بیچ میں آپ کو جوائن کیا. ہاں ٹھیک ہے جی. رضوان صاحب تھوڑا بہت آگے مولانا صاحب, دیکھوں گا ریکارڈنگ انشاءاللہ. ریکارڈنگ دیکھنی نہیں ہے, سننی ہے وہی جی. جی رافع صاحب. جی مولانا صاحب, کافی حد تک سمجھ آ گیا, لیکن میں بھی انشاءاللہ ریویژن اور کروں. ٹھیک ہے جی. عثمان. استاد جی ریکارڈنگ دوبارہ دیکھوں گا. جی آپ لوگوں کی ریکارڈنگ ہونی نہیں چاہیے, آپ لوگ سارے بیس کر رہے ہیں ریکارڈنگ کے اوپر. حضرت نہیں استاد جی سمجھ ریکارڈنگ آ سے جو گیا, ہے نا, وہ میں ایک بات کلیئر بتاؤں آپ کرنے کو, کے لیے. ریکارڈنگ سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی سست ہو جاتا ہے تھوڑا سا نا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, ذرا دھیان ادھر ادھر گیا بھی تو پھر آدمی, جب ایک جملہ بھی اسکپ ہو گیا نا تو پھر پچھلی بات نہیں سمجھ میں آتی. اب وہ پچھلی سمجھ میں نہیں آئی تو اگلی کیسے سمجھ میں آئے, تو پھر آدمی ریکارڈنگ کا ذہن ٹائم پھر ہی نہیں سارا ہی نہیں ہوتا. سمجھتا, پھر کہتا ہے یار ریکارڈنگ ہو رہی ہے بعد میں سنیں گے. حضرت بعد میں سننے والی تو بعد میں خلاصہ ٹائم ہی کلام نہیں ہوتا. یہ نکلا, آپ کی اس بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ لگتا ہے کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئی. سارے ریکارڈنگ ساجد بھائی کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. جی مولانا کچھ سمجھ آیا, کچھ نہیں, انشاءاللہ ریکارڈنگ. مت بول دینا بھائی. جی عبد الرحمان. جی تھوڑا سمجھ میں آیا تھا کہ آپ بتا رہے تھے کہ فعل مفرد ہے لیکن اس کے معنی مرکب کے ہوتے ہیں. اس میں مرکب میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں, مصدر, زمانہ اور جو فاعل, جس کے بارے میں بتا رہا ہوں. ہاں تو اب ہم نے جزوی معنی کے اوپر رکھ کر اس کو کل کو معنی دے دیا فعل, ٹھیک ہے. یہ جو آخری والی بات ہے نا, صرف اس میں کنفیوژن تھی کہ مطلب جی اصل اس کو تو آپ دوبارہ فعل. ریکارڈنگ میں سنیے گا, آخری جملہ رہ گیا ہے. اچھا جی, هو المصدر کے بعد ہے لأن المصدر هو الفعل الفاعل حقیقتاً, کیونکہ جو مصدر ہوتا ہے وہ هو الفعل الفاعل, وہ فاعل کا فعل ہوتا ہے حقیقت کے اندر, ٹھیک ہے جی. اور اصل دیکھیں, مارنا, مارا اس ایک شخص نے, اصل کام کیا ہوا اس کے اندر بھائی, مصدری معنی جو ہے نا اصل وہ ہے, ٹھیک ہے, مارنا کا کام ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس ایک تو اصل اور جو مین چیز تھی ہم نے اس کو اٹھایا, ہے وہ جزوی معنی, لیکن اس مین چیز کو اٹھا کے ہم نے کل کا نام رکھ دیا. جی ٹھیک ہے جی. پیج کون سا ہے مولانا صاحب, یہ جو بھی آپ نے پڑھا؟ پیج نمبر 11. مطلب اس میں سے صرف سوری وہ جو پورا آپ کا کمپاؤنڈ تھا اس کے اندر صرف ہم نے وہ مصدر کے معنی کو اٹھایا جو فعل تھا اور اس کو پورے پہ اپلائی کر دیا, یہ مطلب ہے آپ کا؟ جی 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 جی
ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے استاد جی, کلیئر ہے. اوکے صحیح ہے. اور عبداللہ شاکر صاحب یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ شاکر صاحب کوئی جوائن ہوئے ہیں کلاس کے اندر؟ ابھی جوائن ہوئے تھوڑی دیر پہلے. ان کی آواز یہ نہیں کوئی ہے. ہماری کلاس میں ہے یہ؟ نہیں ابھی جوائن ہوئے اور جو کنیکٹ ہو رہا ہے. نہیں, ان کی آڈیو نہیں کنیکٹڈ, ہی کانٹ سے اینی تھنگ, وہ بول نہیں سکتے. اچھا جی ٹھیک ہے جی, سبق یہاں تک سمجھ میں آیا. پھر اب ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ پڑھیں گے. میں نے آخر میں تھوڑی گاڑی دوڑائی ہے بہت, کیونکہ مجھے سبق یہاں تک پہنچانا تھا. ہمیں ٹائم ہوتا نہیں ہمارے پاس ہفتے میں ایک دن. ٹھیک ہے جی, کوئی مسئلہ کسی کو پھر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بعد میں جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے استاد جی, جزاک جی انشاءاللہ. عثمان صاحب آپ کے کھانے کا ٹائم ہو گیا, گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے. جی استاد جی بالکل. اور رافع صاحب آپ نے کھانا بنانا ہوگا. بس کیا کہنے مولانا صاحب. چلے جی بھائی, جزاک اللہ. السلام علیکم. انشاءاللہ پھر کسی کو کوئی کام ہو تو پوچھ لیں گے.